लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे। साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपए दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है, ये मुझे बताइए। ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉइड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने लाकर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी, मां भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी जो कर रही है, मां जानती है कि बेटी क्या कर रही है, क्यों? मां भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां आए। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा? अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें? अभी कुछ दिन देखिए, अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए। अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा? मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और याद रखिए ये किरामन कातिबीन हमारे एक एक हरकत को लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हमें और आपको सबको इसका हिसाब किताब देना है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको,
میں کہہ یہ رہا تھا کہ حساب کتنا کیا ہے. بیٹا صحیح بن رہی ویڈیو, گھبراؤ نہیں, تمہارے چینل میں آج 80,000 روپے آئے گا اس مہینے کا. اس کو ابھی پوچھو میں کیا کہہ رہا تھا تو نہیں معلوم ہے اس کو, لیکن یہ دیکھنے آیا کہ صحیح بن رہی کہ نہیں ویڈیو. اتنا ڈانٹنے کے بعد بھی حرامی پنا دیکھیے آپ اور سور پنا دیکھیے, یہ حال ہے ان کا. سوچیے آپ, مجھے پرانی والی مجھے عادت پہ آنا پڑ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا عمر بڑھ گئی, اب اپنے اندر سنجیدگی لاؤ, لیکن آپ لوگوں نے لانے نہیں دیا. ابھی بھی دیکھ رہا صحیح بن رہی کہ نہیں بن رہی. شرم آنی چاہیے, شرم. تو میرے بھائیوں, میں کہہ یہی رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو ایک احساس پیدا ہونا چاہیے. 4 لاکھ مدرسے, یہاں سے میری بات کٹ ہوئی تھی. پرسنٹ کتنا؟ 2%. علماء 50 لاکھ, مسلمان 30 کروڑ. حیثیت کیا؟ پرسنٹیج کتنے نمازی 2. 98% کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے 98% کیا کر رہے ہیں؟ غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے, مجھے غصہ آ رہا ہے نا, غصے کو پالو, غصے کو پروان چڑھاؤ. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. لیکن یہ غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا. غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. نہیں, غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے. نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے. آپ کا بیٹا 10 سال سے بڑا ہے, نماز پڑھنے نہیں گیا, بستر پہ سو رہا ہے, آپ کو غصہ آنا چاہیے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو غصہ آنا چاہیے, اس بات کو غصہ آنا چاہیے آپ کو. آپ کا بیٹا شراب پی کر گھر میں آیا, آپ کو غصہ آنا چاہیے. ایسا کیوں کیا؟ آپ غصے کو پالیے, پروان چڑھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے, کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو. تو میرے بھائیوں, غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. آپ غصہ, لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے, ہر جگہ غصہ نہیں. مجھے جائز بات پہ غصہ آیا, یہاں غصہ آنا چاہیے. آپ کو بھی جائز باتوں پہ غصہ آنا چاہیے. اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا, اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جب غصہ آتا تھا تو حتی احمرت عیناہ, آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے, اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں. حضرت عمر نے حساب دیا, آپ بھی حساب دینا سیکھیے. اور یاد رکھیے, قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے, اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سوچئے, سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے, وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو, 40 ٹن. آپ سوچتے جائیے, 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے, اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے, 10 کنٹل کا 1 ٹن ہوتا ہے. 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. آئے 2 روٹی کھانے والے, آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے, تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے, موبائل کا میکینک ہے, کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا, تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا, لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے. اس کی آئی سی بگڑ گئی, اس کی یہ بگڑ گئی, اس کی وہ بگڑ گئی, یہ چینج کرنا پڑے گا, وہ چینج کرنا پڑے گا. حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم 800 دے دیں گے, 700 دے دیں گے. آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے, 700 دے رہا ہے, 600 تو بچ رہا ہے. آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا, 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا, 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا, لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا
یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمانو والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، یہ اس کو غصب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو، 200 لے لو، آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ کی قسم اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شکایت، مولانا پیسہ تو بہت ہے، کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے، لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے۔ بھائی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا، پیسہ تو آتا ہے مولانا، محنت تو کرتا ہوں، 500-600 ہزار روپے روز کماتا ہوں، لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا، میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی اماں بیمار، کبھی بیوی بیمار، یا رکتا نہیں ہے۔ تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں، قرآن میں موجود ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے، بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد نماز۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے، جمعہ کی اذان جب دی جائے، پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے، تو کیا کہا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے، تو تم چلو نماز کے لیے، ذکر سے مراد نماز۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بہت 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 بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے۔ چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا ہے، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے، کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، اس کو میں 2 سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ فرمایا بالکل نہیں، 1 سیکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ۔ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جب وہ مومن ہی نہیں ہے، تو مومن ہے۔ مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے، وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، مت دینے دے، یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تو ایک عدت حیض کا گزار، ایک پیریڈ گزار، یعنی 1 مہینہ تجھے آئے گا، بس 1 پیریڈ گزارنے کے بعد تو اپنا دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے۔ طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے۔